حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نے کسی صحابی کو ایک بکری کی سری بطور تحفہ بھیجی. جب اس صحابی کے گھر میں وہ بکری کی سری پہنچی تو انہوں نے بکری کی سری کو پکڑا اور ایک غلام کو بلایا اور سری دے کر کہا کہ یہ سری لے جاؤ اور فلاں دروازے پر چلے جاؤ. میرا جو فلاں ہمسایہ ہے مجھ سے زیادہ اس ہمسائے کو اس سری کی ضرورت ہے, اس کے بچے زیادہ بھوکے ہیں, تم اٹھاؤ اور اس کو دے آؤ. اب وہ سری اٹھائی خادم نے اور اس صحابی کے گھر میں لے گئی. جب اس کے دروازے پر پہنچی اس صحابی نے سری کو پکڑا اور پکڑ کر پھر اس کو دے کر کہا کہ یہ سری لے جاؤ وہ فلاں دروازے پر. وہ فلاں صحابی مجھ سے بھی زیادہ حاجت مند ہے, اس کے بچے مجھ سے بھی زیادہ بھوکے ہیں, تم جا کر سری اس کو دے آؤ. اب وہ خادم نے سری پکڑی, تیسرے گھر کے دروازے پر گیا, دستک دی, وہاں سے وہ شخص نکلا. اس نے کہا فلاں نے آپ کے لیے ہدیہ سری بیچی ہے بکری کی. پکڑ کر کہا یہ اس سری کی حاجت مجھے نہیں ہے بلکہ مجھ سے بھی زیادہ فلاں صحابی کو حاجت ہے, اس کو دے آؤ. حتیٰ کہ 7 یا 8 گھروں کے اندر اور ایک روایت میں فرمایا 9 گھروں کے اندر وہ سری گھوم کر جب نامے گھر میں پہنچتی ہے تو نامے گھر کا وہ شخص کہتا ہے مجھ سے زیادہ تو وہ فلاں شخص زیادہ حاجت مند ہے کہ جس کے گھر میں سب سے پہلے سری آئی اور اس نے آگے ہدیہ کرنا شروع کی. کہا مجھ سے زیادہ تو وہ حاجت مند ہے, جا کر اس کو سری دے آؤ. حتیٰ کہ وہ سری 9 گھروں کا طواف کرنے کے بعد بالآخر اسی پہلے صحابی کے گھر کے اندر لوٹ کر آ گئی. یہ تھا اظہار قربانی اور ہمدردی اور اخوت اور قلبی محبت کا جذبہ ان صحابہ کے اندر. اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے. ایک چیز کی خود حاجت تھی لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی ذات پر دوسرے مسلمانوں کو ترجیح دی. اور یہ اصل محبت اور اخوت اور چاہت تھی. جب انسان کسی سے حد سے زیادہ محبت کرتا ہے تو تب اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے. تو پتہ چلتا ہے ہر صحابی اپنی ذات سے بڑھ کر دوسرے صحابی سے محبت کرتا ہے. جو چیز خود پسند کرتا ہے وہی اپنے دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرتا ہے. متفقن علیہ حدیث حضرت انس بن مالک روایت کرتے والے آپ نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ. حضور نے فرمایا تم میں سے اس وقت کوئی کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے. آج ہم کہتے ہیں ارے ہمارا ہمسایہ کیا دور کا رشتہ دار تو بڑی دور کی بات ہے. ہم اپنے خونی بھائی جو ہیں, جو نسبی جو ہمارا بھائی ہے, ہم تو اس کے لیے بھی اپنے سے گھٹیا چیز اختیار کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم نے یہ اچھا جوڑا پہنا ہے میرا بھائی ایسا نہ پہنے, میں نے اچھا گھر بنایا ہے میرا بھائی نہ بنا سکے, میرے لیے اعلیٰ سواری ہے میرا بھائی ایسی نہ لے سکے. ہماری تو سوچ یہ ہے. دینے کی سوچ تو بڑی دور کی بات ہے, بلکہ ہم جن کو اسودہ دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں ان کا بھی مال کاش ہمیں نہ مل جائے. دینے کی بجائے ہماری سوچ لینے کی ہے. جو اس کے پاس ہے وہ بھی ہم اس سے چھین لیں. ہماری سوچ تو ایسی ہے. بلکہ ہمارے اسلاف کی سوچ کیسی تھی, اپنی جان پر بھی زیادہ ترجیح دیتے تھے. جنگ یرموک جب ہوئی نا تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی. مجاہدین تھے وہ زخموں سے چور چور تھے. وہ جنگ یرموک کے میدان میں گرے ہوئے تھے. لوگ نکلے دوڑتے ہوئے ان کو پانی پلانے کے لیے. مشکیزیں پکڑے لوگوں نے اور فوراً مجاہدین کے اندر داخل ہو گئے. دیکھا تو ایک جگہ پر اکرما, کون اکرما؟ جو ابو جہل کا بیٹا ہے, زخموں سے چور چور ہے اور العطشو کی صدائیں لگا رہا ہے. ہائے پیاس 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 آواز دے رہا ہے. ایک شخص مشکیزہ لے کر فوراً اس کے قریب جاتا ہے. جب وہ اپنے لب کے قریب وہ مشکیزہ پیالہ کرتا ہے تو ساتھ ہی قریب سے آواز آتی ہے العطشو, پیاس پیاس. وہ اکرما کہتا ہے کہ مجھ سے زیادہ لگتا ہے میرے اس بھائی کو زیادہ حاجت ہے, مجھے یہی رہنے دو. سر سے اشارہ کیا ہے. اب وہ شخص جب لے کر اس شخص کے پاس پانی گیا تو ساتھ ہی قریب سے کہیں اور سے کراہت کی آواز ہے, کہا العطشو, پیاس پیاس. اب اس شخص نے بھی اپنے سر سے اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ مجھے بھی اتنی پیاس کی حاجت نہیں جتنی میرے اس بھائی کو ہے, اور گردن ہلا کر کہا فوراً پانی اس کے پاس لے کر جاؤ. اب صحابی کہتے ہیں جب وہ تیسرے شخص کے پاس وہ مشکیزہ اور پیالہ لے کر گیا تو وہ اس شخص کے پہنچنے سے پہلے جام شہادت کو نوش کر چکا تھا, وہ شہید ہو چکا تھا. اب کہ فوراً پیالہ اور مشکیزہ اٹھا کر پچھلے دوسرے کی طرف دوڑتا ہے. جب اس کے پاس آیا تو وہ بھی جام شہادت نوش کر چکا تھا. اب جب دوڑتا ہوا اکرما کے پاس پہنچا تو دیکھا اکرما بھی جنت کے دروازوں سے داخل ہو چکا تھا. فرمایا حالت یہ تھی کہ اپنی جان ان کی نکل رہی ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے
دوسرے صحابہ اکرام کو اپنی جان پر ترجیح دی. اللہ نے انہی صحابہ کی تعریف میں ارشاد فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ اظہار کا جذبہ رکھتے ہیں، یعنی ایک چیز کی خود ان کو ضرورت ہے لیکن اپنی ضرورت کو پیچھے رکھ کر وہ مسلمان کی ضرورت پوری کرتے، اپنی جانوں سے بھی زیادہ فرمایا کہ وہ دوسرے مسلمانوں کو عزیز رکھتے.